الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام قابل صد تقریب نمازی احمد سورہ فرقان کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور ان آیات میں پہلے بھی گزشتہ جمعۃ المبارک کو اسی رکوع کی ابتدائی آیات میں کچھ ذکر کیا تھا. اللہ نے کچھ بندے ایسے رکھے ہیں جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے. عباد الرحمن تو رحمان کے بندے، سارے ہی لوگ اللہ کے رحمان کے بندے ہیں، مگر چند صفات والے جو لوگ ہیں وہ اللہ نے ان کو اپنے بندے قرار دیا. ان کے اندر چند صفات پائی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جیسے ہمارے زمانے میں کوئی کسی بھی بڑے عہدے کا آدمی ہو اور کوئی کسی سے کہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے بندے ہیں، تو اس عہدے والے کے عہدے کی وجہ سے ان لوگوں کی بھی جو ہے عزت ہوتی ہے، ان کو حیثیت ملتی ہے، ان کو سہولیات فراہم ہوتی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں، جن کی صفات میں پہلے یہ بیان کیا تھا کہ وہ زمین میں نرم چال چلتے ہیں اور بےہودہ قسم کے جاہل قسم کے لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے. اگر وہ لوگ ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور بےہودہ گوئی کرتے ہیں تو یہ ان کو سلام کر کے چلے جاتے ہیں. دوسری صفت تھی. تیسری صفت فرمایا کہ وہ راتوں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں. ان کی راتیں اللہ کے سجود اور قیام میں گزرتی ہیں. اور چوتھی صفت یہ تھی
اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اے ربا ہمارے اوپر سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہٹا دے. اور آگے چل کر کے یہ 5ویں صفت ہے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ولم یسرفوا، لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان میں اعتدال کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتے. اللہ نے دنیا میں بڑی عجیب تقسیم کی ہے کہ بہت سے لوگوں کو مال ملتا ہے اور بے بہا ملتا ہے. اور ایک عالم اس کی مثال ایسے دیتے تھے کہ بعض لوگ صبح چلے جاتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے، اور بعض لوگ سارا دن خاک چھانتے ہیں تو شام کو وہی خاک ہی رہتی، کچھ نہیں بن پاتا، ساری دن کی محنت کے بعد بھی کچھ نہیں مل پاتا. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور مال جو اللہ نے تقسیم کیا ہے بندے کو اتنا ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا. تو مگر مال مل جانا، کم ملنا اور زیادہ مل جانا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. مگر اللہ نے مال دینے کے بعد مال کا استعمال انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ اب اس مال کو خرچ کیسے کرتا ہے، اس کی اخراجات کے اعتبار سے اس کا خرچ کیسا ہے، یہ بنیادی چیز ہے. یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کیسے کر رہا ہے. ہاں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اسراف کرنا، آپ ہمارے علاقے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی کے موقع پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے فضولیات میں اڑاتے ہیں. فضولیات، اب اس فضولیات کی طرح طرح کی قسمیں ہیں. لائنوں میں گاڑیاں لگا دینا ایک طرح کی فضولیات میں سے ہے، اور اپنی شادی کا واویلا مچانے کے لیے اچھی طریقے سے پٹاخے پھوڑنا. اب وہ پٹاخے بھی ہزاروں روپے کے آ رہے ہیں جس سے آپ کا پیسہ جل رہا ہے، اور جس سے آپ کی وجہ سے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے. دلی دماغی طور پر لوگ اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں. رات کو جاتے ہوئے تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور واپس آ کر کے بھی ان کا کلیجہ نہیں ٹھنڈا ہوتا، اور رات 3-4 بجے بھی آ کر کے لوگوں کی نیندیں حرام کر دیتے. یہ مال ہے جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. اگر اللہ نے اس کو یہ مال نہ دیا ہوگا تو یہ اس کی فضول خرچیاں نہیں چلتی. ہاں، اور اللہ اس مال کا حساب کرے گا، اس مال کا حساب تو کرے گا نا. اللہ نے مال دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزوں کا سوال تو لازمی ہے. ہاں، جس میں مال بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا. تو کہنا پڑے گا کہ میں نے فضولیات میں گاڑیاں لائنوں میں لگوائی تھی، اس کے پیسے دیے تھے، اور میں نے اپنی شادیوں میں چراغا کے لیے اور جو ہے پٹاخے پھوڑنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے تھے، نام و نمود کے لیے پیسے اڑائے تھے اور موبائل لٹوائے تھے اور لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ کروائی تھی. اس کا تو حساب دینا پڑے گا. یہ فضول خرچی ہے. شادیوں سے پہلے اور طرح طرح کے پروگرام کرنا، مہندی کا، مائیوں کا پروگرام ہو رہا ہے، اس پر مہمان بلائے جا رہے ہیں، اس پر خرچہ ہو رہا ہے، اس پر خرچہ ہو رہا ہے. اب اس خرچے میں نام ہو رہا ہے، اس خرچے میں نام ہو رہا ہے کہ اس نے مہندی کے پروگرام میں یہ کھلایا ہے.
پروگرام ہندوانہ، نام ہندوانہ، رسم ہندوانہ، طریقہ ہندوانہ، اور اللہ کے رسول نے تو مسلمان کو اہل کتاب، یہود اور نصارہ عیسائی اہل کتاب ہیں، اللہ کے رسول نے تو اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے عبادات میں منع کیا ہے، جائے کہ ہم اپنی شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں غیروں کے طریقے اختیار کریں، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ آزان دینے کا مسئلہ پیش آیا تو کہا کہ ناقوس بجایا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کسی نے کہا باجا بجایا جائے، فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، کہا آگ جلائی جائے، فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے تو پسند نہیں کیا۔ ہاں، مشرکین نے داڑیاں کٹوائی، مونچھیں بڑھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، اغفر اللحى واحفظ الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ، اللہ کے رسول نے مخالفت کا عنصر ڈالا ہے۔ ہاں، ہمارا دین تمام ادیان باطلہ سے ممتاز ہے۔ ہاں، یہاں غیروں کے طریقے اختیار کرنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے، فخر محسوس۔ اب اس پروگرام میں آپ نے مال خرچ کیا، لوگوں کا وقت خرچ کیا، اس سب کا حساب دینا۔ اللہ فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں نا، اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ہاں، تھوڑا سمجھ لیں اس بات کو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہاں بات چل رہی ہے عباد الرحمن کی، یہ رحمان کے بندے ہیں جو اسراف بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، اور جو اسراف کرتا ہے اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں نا، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں، تو مطلب اس کے بندے ہیں، اس کے اعلی کار ہیں، اس کے مددگار ہیں، اس کی معاون ہیں، اس کا پرچار کرنے والے ہیں، اس کی تعلیمات کو پھیلانے والے ہیں، ہاں، لوگوں کے درمیان اس کے رسم و رواج کو رائج کرنے والے ہیں۔ ہاں، بڑا بھائی کسی مشن پر ہونا تو چھوٹے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور جو لوگ فضول خرچی کرنے والے ہیں تو وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ شیطان کی پیروی کرتے۔ شیطان، اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان رب کا نافرمان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فضول خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ولم یسرفوا، ہاں، مال جو خرچ کرنا ہے تو اس میں اسراف نہیں کرنا، فضول خرچیاں نہیں ہو۔ ہاں، حد اعتدال سے انسان آگے نہ بڑھے، گھر میں بیوی بچوں پر خرچ کرے، فضولیات میں نہ لٹائے، شراب کباب کی محفلیں، دوستوں کی محفلیں اور ناجائز پروگرامات، موسیقی کا پروگرام ہے۔ آپ نے علاقے میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شادیوں میں جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹرک منگایا ہوتا ہے باقاعدہ، جس میں لائٹنگ کے ساتھ صرف گانے بجائے جاتے ہیں، اس سے بھی لوگوں کی زندگی حرام کر دی جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ ہمارا رہبر و رہنما شیطان ہے، جس کے ہم اعلی کار ہیں، ہم نے اس اعلی کو سب سے آگے رکھا ہے اور ہم اس کی اتباع میں جا رہے ہیں، ہم اس کی اتباع میں جا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موسیقی کے آلات ہیں، آلات المعازف کہا جاتا ہے، ان کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہاں، تو فرمایا کہ ولم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے۔ ہاں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، خرچ کرنے میں، فضولیات میں اپنا مال نہیں اڑاتے۔ ولم یقتروا،
اور بالکل کنجوس بن کر کے بھی نہیں رہتے کہ بھائی اب مال خرچ کرنے کا وقت ہے، مال کو دینے کا وقت ہے، اب اس وقت میں اس سے مال نہیں نکلتا۔ بعض لوگ وہ بیچارے اپنے مال سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے، اپنے بڑھاپے میں بھی ان کا مال ان کو فائدہ نہیں دے رہا ہوتا، اور جمع کر کر کے رکھ رہے ہوتے کہ بڑھاپے میں ضرورت ہے کہ اچھا کھایا جائے اور ضرورت کی چیزیں استعمال کی جائیں، مگر اس بیچارے کو کنجوسی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کر رہا، اپنے لباس پر، اپنے جسم پر، اپنے کھانے پینے پر بھی خرچ نہیں کر رہا ہو۔ اور مال خرچ کرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ خرچ کرنا کیا ہے کہ اپنے آل اولاد، بیوی بچے، ماں باپ، عزیز و اقارب، ضرورت مند کی ضرورت کا پورا کرنا، اعلاء کلمت اللہ، احیاء دین کو زندہ کرنا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال لگا، یہ تمام مصارف ہیں، اور اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرے انسان۔ عادی معیشت کیا ہے؟ مال کمانا، مال کا کمانا یہ عادی معیشت ہے، اور مال کا خرچ کرنا یہ عادی معیشت ہے، اور جو خرچ کرنے میں اعتدال کو رہے گا تو اللہ اس کے مال میں برکت نصیب فرمائے۔ اور جن کو اللہ نے توکل دیا ہے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنا پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں اور دین کی اشاعت کے لیے، احیاء دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا سارا مال میں لگا دیتے ہیں، اور مگر جو اللہ نے ان کے اوپر فرائض، نفقات، اخراجات کے اعتبار سے رکھتے ہیں، وہ اللہ سے کسی اور ذریعے سے اعتماد اور توکل رکھتے ہیں کہ اللہ میرے گھر والوں، میرے بال بچوں کو کسی اور ذرائع سے پورا کر دیں گے، تو پھر وہ لوگ اپنا سارا مال اگر اللہ کے راستے میں دے دیں، جس طرح اس کی زندہ مثال حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے، حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کیا اور حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا۔ ہاں، پوچھا کہ اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے جواب دیا آدھا لے آیا، آدھا چھوڑ دیا، اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں سب لے آیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں نے اللہ کے نام پر یہ مال دیا ہے، اور اللہ اپنے اوپر اپنے نام پر خرچ کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کے گھر والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں، جن کو اتنا توکل اللہ نے دیا ہے وہ پورا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ، ورنہ خرچ کرنے کے لیے اعتدال کا راستہ بہترین ہے، اور شریعت میں ہر معاملے میں حد اعتدال کی جو راہ ہے یہ پسندیدہ ہے، محمود ہے۔ اس فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، ہاں اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان کا راستہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ رحمان کے بندے، ایسے لوگ رحمان کے بندے ہیں۔ آگے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، ہاں رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، جن نفوس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ان جانوں کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر جس کا قتل کرنا اللہ نے حق اور حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، اس کو قتل کر دیتے۔ اللہ کے رسول نے انسان کی جان اور مال کو، عزت کو حفاظت فراہم کی ہے، اور کیا فرمایا کہ انسان کا خون
اور اس کا مال جتنی عزت اور حرمت بیت اللہ کی ہے اس سے بڑھ کر کے انسان کی خون کی عزت اور حرمت. اتنا مقام اللہ نے انسانی جان کو، اللہ کے رسول نے انسانی جان کو اور اس کے مال کو عطا فرمایا. اب اللہ نے یہ فرمایا کہ ناحق قتل نہیں کرنا ہے. جو رحمان کے بندے ہیں وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. ہاں، ناحق قتل کیا جاتا تھا. عرب کے لوگ اپنے بچوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ کھائیں گے تو فقر و فاقہ کا ڈر ہے، تندرستی کا ڈر ہے، کہاں سے کھلائیں گے، تو اس ڈر سے قتل کر دیا کرتے اپنے بچوں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے قتل کو ناحق قرار دیا، ناجائز حرام قرار دیا. اور فرمایا کہ حق کا قتل کیا ہے؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، قصاصاً اس کے جرم میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور یہ حق قتل ہے، ناحق نہیں. اسی طریقے سے شریعت میں جو سزائیں ہیں، جو اللہ نے حدود جاری فرمائی ہیں، جو جرم کے ارتکاب میں جو سزائیں اللہ نے جاری فرمائی، ان میں سے ایک جرم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر بدفعلی کا ارتکاب کر لے، زناکاری کا ارتکاب کرے، ان کے لیے قتل کرنا ہے. اور ان کے قتل کا طریقہ سنسار ہے، پتھر برسا کر کے ان کو قتل کر دیا جائے. تو فرمایا کہ یہ جو حق قتل ہے یہ ناحق قتل نہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور بدفعلی بدکاری نہیں کرتے رحمان کے بندے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بہت بڑی بے حیائی ہے. ہاں، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور وہ بہت برا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے. اللہ نے منع فرمایا اور اس کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا. ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. صحابہ بفرنے لگے. دوسری مرتبہ عرض کیا، رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے رسول نے اس کو اپنے قریب بلایا، پاس بلایا، بٹھایا، پوچھا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نے کہا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نہیں چاہتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہی اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا کیا. پھر فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا رسول اللہ میں نہیں چاہتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ کیا تیری بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ فرمایا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ نہیں چاہتا. تو فرمایا کہ اس طرح اور لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویوں کے ساتھ زنا کیا جائے. ہر اللہ کے رسول نے رشتے گنوائے، اس سے پوچھا. جب اس نے اقرار کیا تو اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھا اور پھونک مار دی. اور فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وہ صحابی کے اس کے بعد سے زنا سے زیادہ مبغوض ترین گناہ میرے نزدیک کوئی نہیں رہا. اتنا فرمایا کہ ولا یزنون، زنا بھی نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جس نے ان کاموں کو کر لیا اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا. اور یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کا چرچا تھا، مگر اگلی آیتیں نازل نہیں ہوئی، اگلی آیتیں نازل نہیں ہوئی. حضرت وحشی جو مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. یہ آیت ان کو پہنچی
کہ قرآن کریم میں یہ آیت ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو لکھ بھیجا کہ کیا میرے لیے معافی کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا کہ الا من تاب، جس نے توبہ کر لی، وآمن ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال شروع کر لیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یہ آیت اللہ کے رسول نے لکھوا کر کے اس کو بھیج دی۔ اس نے اس آیت پر سوال اٹھایا کہ اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وآمن کے بعد وعمل عملا صالحا، کہ میں توبہ تو کر لوں اور میں ایمان بھی لے آؤں، اور مگر مجھے اعمال صالحہ کرنے کا موقع نہ ملا تو کیا ہوگا؟ اعمال صالحہ کرنے کا موقع نہ ملا تو کیا ہوگا؟ جب اس کا یہ جواب آیا تو اللہ کے رسول نے ایک اور آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ آیت لکھ کر کے وحشی کے پاس بھجوا دی۔ وحشی نے جب اس آیت کو پڑھا تو پھر اس نے اپنا سوال دہرایا کہ اس میں اللہ نے فرمایا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف بھی نہ کرنا چاہے، یہاں تو لمن یشاء کا تذکرہ ہے، جس کو اللہ چاہیں گے۔ اگر اللہ نے مجھے معاف نہیں کرنا چاہا تو پھر اللہ کے رسول کے پاس جب اس نے یہ سوال بھیجا تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی، اور اللہ کے رسول نے وہ آیت لکھوا کر کے بھجوائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ معاف کرنے والا۔ تو حضرت وحشی مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میں نے غیر کی پرستش بھی کی ہے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، میں نے ناحق قتل بھی کیا ہے، ولا یزنون، اور میں نے زنا بھی کیا ہے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، اور نہ ہی ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی زناگاری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔